السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والذنوب منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من القول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من تحت العرش، من كنز تحت العرش۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ ہی یہی آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول محبوب کبریاء، حبیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت کرنے کے لیے دیا۔ آپ باعث رحمت ہیں ہر ایک کے لیے، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، آسمان کے لیے بھی، زمین کے لیے، نباتات کے لیے بھی، اور سمندر اور دریاؤں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ کو رحمت بنا کر، ہر ایک کو آپ کی رحمت سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ساتھ آئی تلاوت کی ہے، جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صوفی اور زاہد صحابی تھے، جو نہ مال اپنے پاس رکھنا جائز سمجھتے تھے، جو آیا دیا، اور کسی اور کے پاس بھی پسند نہیں کرتے کہ جن کے پاس ہو۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں کے پاس کافی مال ہے، اس کے گھر چلے جاتے، خرچ کرو مال۔
تنگ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو دیہات میں بھیج دو۔ کچھ چیزیں جائز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ رکھتا ہے آدمی، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن یہ تو کہتے ہیں بس ہاتھ جو آئے وہ جائے، رہے نہیں بات۔ اگر زندگی اللہ نے کل دی تو پھر کل کے لیے بھی مال بھی دے دے اللہ۔ تو بہرحال وہ فرماتے اور بڑے عجیب انداز میں حدیث بیان فرماتے ہیں، امر اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے، کیا پیار کا انداز ہے، میرے دوست نے، میرے خلیل نے مجھے 7 وصیتیں دی، 7 وصیتیں کی۔ وہ 7 وصیتیں صرف حضرت ابو ذر کے لیے نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے ہر بچے کے لیے بھی ہیں۔ دین ہمارا کسی خاص جماعت اور ٹولے کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء بے شک ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے آتے تھے، آپ کی نبوت کو ہم نے عام کر دیا، اور آپ جب تک دنیا میں رہیں تب بھی آپ ہی نبی ہیں۔ جب ہم آپ کو اپنے پاس بلا لے پھر بھی نبوت آپ کی چلے گی، آپ کے شاگرد اس کو قیامت تک لے جائیں گے اور حق ملتا رہے گا۔ حق قیامت تک ملتا رہے گا۔ جو حق ڈھونڈنا چاہے وہ مایوس ہو کے بیٹھ نہیں سکتا کہ فتنے کے زمانے، حالات خراب ہے، ہمیں حق نہیں ملتا، یہ غلط کہتے ہیں۔ اٹھے، تھوڑی سی ہمت کرے، حق کو معلوم کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو اپنائے۔ ہر چیز کے حصول کے طریقے ہوتے ہیں نا، تو یقیناً وہ ایک دن کہہ دے گا کہ بالکل یہ حق ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ تو شیطان کہتے ہیں جی نہیں، یہ تو بہت اختلاف ہے، بہت اختلاف کرنا ہے، شاید تو اپنا اس واسطے بعض تو مسلمانوں سے بھی اپنا نام کٹوانا پسند کرتے ہیں۔ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمین ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ پھر تیرا اور فرقہ ہوگی، کسی کے ساتھ جب نہیں رکھتا تو پھر ایک اور ہوگی، بڑھ گیا نا، کم کرا ہوگا۔ یہ شیطانی وساوس جہاں بھی ہے، جس میں بھی ہے، جب حق تلاش کرنا چاہے مل جائے گا۔ تمہارا ہمارا دین قیامت تک رہے گا اور ثابت رہے گا۔ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ 15ویں صدی گزر رہی ہے لیکن قرآن پاک جیسے آیا تھا ویسے موجود۔ یہ قرآن پاک مختلف بولیاں قوموں کی ہوتی ہیں، ملکوں کی ہوتی ہیں، لیکن بے شک ان کی بولی کوئی بھی ہو، قرآن اسی زبان میں ملے گا۔ وہاں امریکہ جائیں یہی قرآن ہو، روس جائے تو یہی قرآن ہو، چین جائے تو یہی قرآن، ہندوستان جائے تو یہی، پاکستان میں رہے تو یہی قرآن ہے، کوئی ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہو۔ ترجمے اور تفسیر میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اپنی اپنی باتیں پھینک، لیکن حق والے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اس نے غلط کیا، وہ نکل گیا، اس وجہ حق کے لیے
بارہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دوست نے میرے خلیل نے مجھے 7 وصیتیں کی ہیں، یہ ساری رحمت پر دلالت کرتی ہے، بات کیونکہ رحمت سے ہونی تھی، جو وصیت ہے اس میں رحمتیں ہیں۔ امرنی ان احب المساکین والدنو منہم، پہلی وصیت آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں سے پیار کروں، غریبوں سے پیار کروں اور ان کے قریب رہوں۔ شرط کوئی ایمان والے نہیں ہونا، مدرا غریب نہیں، ایمان والے ہیں، مال و دولت ان کے پاس بے شک کم ہے لیکن ایمان ان کے پاس ہے، وہ مسکین، ان مسکینوں کے قریب رہوں میں اور ان سے محبت کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر قوم نے یہی اعتراض کیے تھے کہ آپ کی اتباع کرنے والے اراذلنا، ہمارے کمی کاسنی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اس واسطے ہم ایمان نہیں لاتے، یہ تو غریب لوگ کے ساتھ ہم کیسے بیٹھے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات کی تحقیق نہیں کرتا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، جن کو پیسے کی مال دولت کی ضرورت ہوتی ہے وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ ماننے والے ہیں، کوئی دے گے بھی، ہمیں نبیوں کو اس بات کو نہیں ہوتا، ہم تو دیکھتے ہیں ایمان لایا ہے، ہم ان سے ایک ٹکا نہیں وصول کرتے، اور تمہاری وجہ سے ہم ان کو دور نہیں کر سکتے۔ میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالی نے پوچھ لیا کہ یہ غریب لوگ ایمان لائے تھے، تو نے اٹھا دیا ان کو، ایسا ممکن ہی نہیں، تم ایمان لاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں لاؤ تمہاری مرضی۔ مسکین اللہ کے ہاں بھی بڑی عزت والے ہیں، وہ مسکین ہی تھا جس کے لیے یہ سورت اتری، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ۔ آپ نے بڑی مشکل سے ایک جماعت امیروں کی اکٹھی کی، کیونکہ وہ غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، چلو ان سے الگ بات کر لیں، الگ بات کر لیں، ہو سکتا ہے آپ بڑے حریص تھے، امیر ہو یا غریب ہو ایمان لائے۔ تو مجلس جمی ہوئی تھی، اتنے میں نابینا صحابی آ گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ وہ غریب آدمی آ گیا تو یہ اٹھ جائیں گے، میری ساری محنت ختم ہو جائے گی۔ کہا کچھ نہیں، دل میں آیا اور اس کا اثر تھوڑا سا چہرے مبارک پر آیا، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دیا، وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ۔ میرے محبوب، آپ کے چہرے مبارک پر تیوری اس واسطے چڑھ گئی کہ ایک نابینا صحابی آ گیا ہے۔ یہ جو بڑا پوری تفصیل ہے کہ وہ سب میں بیان نہیں کرتا، اس کے آنے سے اور کوئی تکلیف نہیں تھی آپ کو یہ تھی کہ یہ جو میں نے بڑی جتن سے مشکل سے یہ لوگ اکٹھے کیے ہیں یہ بات جائے، بات نہیں سنے، اس وقت تکلیف یہ تھی، باقی یہ نہیں کہ کوئی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اس کا نام ہے، اس سے کوئی نفرت نہیں، پیار تھا، بھاگ جائیں، کہا کچھ نہیں، انسان کی فطرت ہے، خوشی کے آثار بھی چہرے پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، غم کے آثار بھی، غصے کے آثار بھی چہرہ بتاتا ہے، اللہ نے چہرے کو ایسا بنایا ہے، بھوکا ہے
پھر بھی کوئی اندازہ چہرے سے لگ جاتا ہے، پریشان ہے، خوش ہے، چہرے کو دیکھ کر آدمی معلوم کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹیبلی چڑھاتے ہیں، ایک نابینا آ گیا، اس کی ذمہ داری ہے، وہ آپ سے دین سیکھنے آیا تھا، وہ جن کو آپ لے کے بیٹھے وہ تو دین سے دور ہے، ان کی ذمہ داری لائیں گے ایمان تو ٹھیک ہے، نہیں لائیں گے تو اپنی کی مرضی، یہ تو ایمان لا چکا ہے۔ یہ ہے اللہ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي۔ قرآن سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھایا کرو، یعنی خود بیٹھے کرو، یہ جو غریب صبح و شام اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن پاک میں حکم دیا۔ ایمان والا غریب میں کہہ رہا ہوں، جڑا ہر طرف خالی ہے اس کی بات نہیں کرتا، ایمان ہی کوئی نہیں، تیر بھی رکھتے بڑی اور کڑ بھی رکھتا ہے، سمجھتے ہی وہ ایمان بھی ہے، غریب ہے بے شک، مال ہوتا نہیں ہے اس کے پاس، اللہ کیا اس کی بڑی شان ہے۔ میرے محبوب آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ کی نظریں اٹھ کر ان چودھریوں کی طرف نہ جائیں جو مال و زینت والے ہیں۔ آپ کی نظر اس واسطے جاتی تھی علاقے کا چودھری ایماندار ہو جائے تو علاقے کے سارے وہ لوگ ایماندار ہو جاتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اس سے آگے بڑھ کر فرمایا وہ غریب لوگ جب آپ کے پاس آئیں آپ اس کو ان کو سلام کریں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کریں اور خوشخبری دیں تمہارے لیے سلامتی، دونوں معنی اس کے، سلام کریں، یہ کریں، یہ بڑی شان ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندگی مسکینوں والی دے اور موت بھی مسکینوں میں آئے، اور قیامت کے دن اٹھو تو مسکینوں کے ساتھ۔ امیر بھی مسکین ہو سکتا ہے، بے شک مال ہے اس کے پاس، نبی علیہ السلام کے پاس بھی مال کم ہوتا تھا، رکھتے نہیں تھے، آیا گیا آیا گیا آیا گیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو عائل غریب پایا، غنی بنا دیا۔ اللہ نے جب غنی بنا دیا تو ہم غنی نہیں تھے، غنی تھے، لیکن ہمارے جیسے غنی نہیں، سنبھال سنبھال کے رکھیا، گن گن کے شمار کر کر کے رکھو، ادھر آیا ادھر گیا، حالت مسکین ہوا۔ صبح کی نماز سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے گئے، پہلے ذکر کرتے رہتے، صحابی پریشان اتنی جلدی کیوں، پھر واپس آئے، خود فرمایا ایک دینار میرے پاس تھا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں زندگی کے ساتھ آگے دے، یعنی یہ میرے گھر نہ پڑے، اس کو پہلے جا کے صدقہ کر کے پھر واپس آئے۔ آپ ایسے کہتے آپ کی دولت مندی کا اظہار دیکھتے نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کی۔ آپ بتائیں تاریخ پڑھ کر کہ آج تک نہ آپ سے پہلے نہ کسی نے بعد میں 100 اونٹ قربان کی۔
دولت بندی کی نشانی ہے۔ دولت تھی دیتے جا آتی ہے اور رکھتے بالکل نہیں کیا اللہ وفات کے وقت آپ دیکھیں زیرہ تھی وہ بھی رہن رکھی یہ حالت۔ ادھر مال کی آمدنی آپ دیکھتے نہیں کہ ملک فتح ہو رہے ہیں، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے۔ آپ کو ویسے بھی حق تھا سفی، یعنی آپ پہلے الگ بھی کوئی چیز پورے مال غنیمت سے بھی لے سکتے تھے، مرضی لیتے نہ لیتے، لیکن حصہ ہوتا ہے اس پر۔ تو مہاراج میرے دوستوں، غریبوں کے ساتھ محبت پیار، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں سب سے 7 وصیتوں میں سے پہلی جو وصیت مجھے کی 2 باتیں فرمائیں۔ پہلی وصیت میں احب المساکین، مسکینوں سے محبت رکھوں، نفرت نہ، اور ان کے قریب رہوں، ان کے قریب وَالدُّنُوَ مِنْهُ، ان کے ساتھ رہوں، قریب رہوں، قریبوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہمدردی رکھتے تھے، سب سے ہمدردی رکھتے تھے، تو غریبوں کو جو لوگ نہیں پہنچتے تھے آپ ان کا زیادہ خیال رکھتے۔ امت کو بھی یہ سبق ہے اور امت کو جو حکم دے رہے ہیں، ابو ذر کو حکم دیا تو پوری امت کو حکم ہے مسیحیوں سے پیار کرو، ان کے قریب رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلی وصیت پر عمل کرنے کی اگر زندگی رہی تو باقی